بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک وہیں بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر گھر چلی جاتی اور اگلے دن پھر آ جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب جانا ہوا تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس دوران اللہ کا عذاب آ گیا، کشتی روانہ ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام اس عورت کو بلانا بھول گئی۔ طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی اور جو بھی اس کشتی میں سوار تھا بس وہی زندہ رہا۔ جب طوفان تھم گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں امنگ اٹھی کہ اس شہر کو دیکھوں جہاں سے میں چلا تھا۔ وہاں آئے اور دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جھونپڑی کے قریب آئے اور دیکھ کر چونک گئے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی روح زمین پر کوئی ایسا گھر باقی ہے کہ جس میں چراغ جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی، کوئی ہے؟ تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی چلنے کو تیار ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہا، رکو خاتون، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ فرمایا، اتنا بڑا طوفان آیا، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ خاتون کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بارش ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا کہ نجات کی کشتی میں تم اسے لے جاؤ گے، جبکہ آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن اے نوح، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس خاتون تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آپ کا آدھا جسم اندر اور آدھا جھونپڑی کے باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ نے اچھا گھر کیوں نہ بنایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی، گویا آج کے زمانے کی وہ ایک عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ پر ہنستے اور آپ کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی اور جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا جو ہر شہ کو بہا کر لے جانے کے درپے تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی اونچی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا
جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میری فکر نہ کرو، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج عذاب الہی سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اسی دوران پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے میرے اللہ، آپ نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ روح زمین کے تمام پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے تھے۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ رہی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو پانی کی بلند لہروں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پہنچ کر کشتی ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لینے کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کر دی۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمنین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ پھر ایک دن صبح اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے معاملات کو از سر نو جاری کیا، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔